اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه اتي بقصعة من سرید فقال كلوا من جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فإن البركة تنزل فی وسطها رواه الترمذی و ابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح وفي روایت ابی داود قال اذا اکل احدکم طعاما فلا یاکل من اعلی الصحفة ولكن یاکل من اسفلها فإن البرکة تنزل من اعلاها ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھانے کا برتن پیش کیا گیا جس کے اندر سرید تھا۔ سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جس میں شوربے میں روٹی وغیرہ پکو دی جاتی ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس برتن کے اطراف سے سائڈوں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ، کیونکہ برکت جو ہے وہ درمیان میں نازل ہوتی ہے، اس کو رہنے دو، برکت کو ادھر ادھر سے کھاؤ۔ اس حدیث پاک کو ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا اور ترمذی نے اس کو حدیث حسن صحیح قرار دیا، اور ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو برتن کے اوپر سے نہ کھاؤ، نیچے سے کھاؤ، کیونکہ برکت جو ہے وہ اوپر والے حصے میں نازل ہوتی ہے، جہاں برکت نازل ہو رہی ہے اس کو رہنے دو، ادھر ادھر سے کھاؤ، وہاں بھی برکت پہنچ رہی ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاکل متکئا قط فلا یطؤ عقبیہ رجلان رواه ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو کبھی تکیہ لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کسی چیز کا سہارا لگا کر آپ کو کھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور کبھی ایسے نہیں دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم چل رہے ہوں اور دو آدمی آپ کے پیچھے چل رہے ہوں، الفاظ ہیں آپ کی ایڑیوں پر پاؤں رکھ رہے ہوں۔ جب جو آدمی چلتا ہے پیچھے، عموماً جو ہے وہ بڑے لوگ ان کا یہ ہے نا وہ سٹیٹس سمبل بن جاتا ہے، ایک آدمی آگے چلتا ہے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز میں زندگی گزارتے تھے کہ باہر سے جو نیا آدمی آتا تھا اس کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں اور آپ کے پیچھے دو خادم، ایک خادم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا لیکن دو نہیں، اگر زیادہ آدمی ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے پیچھے رہتے یا درمیان میں رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن عبداللہ ابن حارث ابن جدس رضی اللہ تعالی عنہ قال اوتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخبز ولحم وهو في المسجد فأكل وأكلنا معه ثم قام فصلى فصلينا معه ولم نزد على أن
مسخنا ایدینا بالحسباء، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور گوشت پیش کیا گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھانا پیش کیا گیا اس کو تناول فرمایا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ وہ کھانا کھایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے صرف اپنے ہاتھوں کو، جو اس زمانے میں تو یہ آپ کے نقالین ہوتے تھے نہ، یا اس قسم ہوتے تھے، صاف زمین پر نماز پڑھتے تھے، تو کنکریوں کے ساتھ ہم نے اپنے ہاتھوں کو پوچھا، اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ گویا مسجد کے اندر کنکریاں بھی تھیں جن کے ساتھ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو پوچھا۔ یہی تھا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کی چھت ٹپکتی تھی، بارش آ جاتی تو مسجد کے اندر جو نماز پڑھتے تھے ان کے کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ جب نمازیں پڑھتے تھے تو اوپر جو ہے وہ کھجور کی لکڑیوں کی چھت ہوتی تھی، اتنی بلندی اتنی ہوتی تھی کہ جن کے قد لمبے تھے ان کے ہاتھ جو ہے اوپر چھت کے ساتھ لگتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں دھوئے، ہم بھی نہیں دھوئے، لیکن یہ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت نہیں ہے، جواز کے لیے آپ نے ایسے کیا۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد جو ہے وہ وضو بھی فرمایا کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فرفع الیہ الذراع وکانت تعجبہ فناس منہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، تو بکری وغیرہ کی جو اگلی ٹانگ تھی، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، پٹ کہتے ہیں اس کو، جی دستی کہتے ہیں۔ دستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں سے اس کے ساتھ اسے گوشت کھینچ کر کھایا، جس طرح ہم کھاتے ہیں ویسے تو نہیں کھاتے تھے، وہ پوری بکری بھونتے تھے تو اس کو لٹکا دیتے تھے، پھر اس طریقے سے حضور دانت بوٹی جو ہے اس کو دانتوں کے ساتھ آپ کھینچتے ہیں تو اس کو ناس یا نسو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کھایا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقطع اللحم بالسکین فإنه من سن العاجم ونسو فإنه آنع وأمرع۔ رواہ ابو داود والبیہقی فی شعب الایمان وقال لیس هو بالقوی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوشت کو کھاتے ہوئے پکے گوشت کو چھری کے ساتھ نہ کاٹا کرو، کیونکہ یہ اجمیوں کی عادت ہے۔ پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت کھا رہے تھے، تو نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے گوشت بھی رکھ دیا، چھری بھی رکھ دیا، لیکن یہاں چھری کے ساتھ کھا رہے تھے۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے چھری کے استعمال کو منع فرمایا۔ تو سچویشن کس ہوگی، وہ گوشت ایسا ہوگا جو دانتوں سے نہیں کاٹا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں وہاں جو ہے وہ چھری استعمال کی، لیکن جو حدیث قولی ہوتی ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد فرما رہے ہیں کہ چھری استعمال نہ کرو، کیونکہ
اجمی لوگوں کی ہے، عرب جو ہے وہ دوسرے جو عرب نہیں بولتے ان کو عجم کہتے ہیں، یہ اجمی لوگوں کی عادت ہے، وَنَسُوُ، اور اس کو دانتوں سے کاٹا کرو، کیونکہ یہ جو ہے وہ زیادہ اس طرح کھانا جو ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنا اور امرا جو ہے دونوں میں کھانے کے لذیذ ہونے کا بیان ہے، تو ایسا کھانا لذیذ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد بیگ کی نشر بلیمان میں روایت فرمایا، ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے، یہ حدیث سند میں جب وہ کمزوری ہوتی ہے تو وہ ساتھ یہ بیان کر دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حج کی سنتیں پڑھتے ہوئے پہنچے تھے جو ظہر کے وقت میدان عرفات میں امام صاحب نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی پڑھنی ہیں، درمیان میں سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، اور اس میں دعا بھی کرنی ہے۔ یہ دعا جو ہے یہی اصل میں وقوف عرفات ہے۔ جو لوگ مسجد میں نہیں جاتے وہ کسی جگہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ جو آسانی سے کھڑا ہو سکے وہ کھڑا ہو کر جائے، ہاتھ بلند کر کے جو ہے وہ یہ دعا مانگے۔ اس دعا میں اپنی طرف سے پورا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے نے گڑگڑانا ہوتا ہے۔ زندگی گناہ میں ہوتی ہے تو وہاں یہ موقع ہے، یوم عرفہ جو ہے یہ بخشش کا دن ہے، اور بخشش مانگنے کے لیے پھر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا پڑتا ہے۔ تو اس دن کوئی کمی نہ کرے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رشتہ داروں کے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے اعزا و اقارب کے گناہوں کی معافی مانے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے، اور جو کچھ ان کے لیے مانگ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، خشوع کا اظہار بھی کرے، روئے بھی سہے اور آنسو بھی آنے چاہیے۔ یہ چیزیں آسان نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا سے ہوتی ہیں۔ اپنے لیے دعا کرے، والدین کے لیے دعا کرے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، دنیا کی بھلائی بھی مانگے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگے۔ دونوں نمازوں میں یہ جمعین دو ہے، دو نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہے۔ یہ ظہر اور عصر یہاں پڑھنی ہے، اور مغرب اور عشاء جو ہے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ تو یہ دو جگہیں جہاں نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہے، تمام میں یہی جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ کے لیے جو جاتے ہیں، اس کے لیے قرآن حکیم میں دفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے ذہب ہونا جانے کے لیے وہ گیا، لیکن یہاں دفع کا معنی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائے اور سکون اور وقار کے ساتھ جائے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی نماز مغرب کی نماز کا وقت عرفات میں ہو جاتا ہے، لیکن وہاں یہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عرفات اور مزدلفہ کے رستے میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نماز جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور جانا سکون اور وقار کے ساتھ ہے۔ اور مزدلفہ میں اترنا ہے، وہاں جگہ ہے وہ وادی سے بلندی کی طرف جبل قضا ہے، جس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ جبل قضا ہے، قرآن حکیم میں اس کو مشعر حرام کا نام دیا گیا ہے۔ تو جو نیچی جگہ ہے اس سے تھوڑا بلندی کی طرف، پہاڑی کی طرف جائے، وہاں آدمی اپنے رات گزارنے کے لیے، وہاں جہاں جگہ ملے گی وہاں رات، وہاں خیمہ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا۔
جہاں جگہ ملے گی وہاں اپنی رات گزارنی ہے. تو جبل قضا کے نزدیک اگر آدمی کو جگہ ملتی ہے تو یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے. اور یہ رات جو ہے یہ لیلۃ النار ہے، عید کی رات ہے. اس کا مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے. اس رات کا مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے. اس کے بعد 11، 12، 13 جو ہیں یہ ایام منا ہیں. آپ نے ایک دفعہ یہاں سے مکہ مکرمہ جانا ہے، وہاں جا کر آپ نے وہ طواف کرنا ہے جو فرض ہے، واپس پھر منا پہنچ جانا ہے. یہ راتیں منا میں گزارنی. یہ منا میں جو ایام منا ہیں یہ ساری راتیں منا میں گزارنی ہے. سامان بھی اپنے پاس سے ہو. یہ بات اگر کوئی آدمی اپنا سامان جو ہے وہ مکہ پہنچا دیتا ہے اور خود منا میں رہتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. منا میں ہی رہنا ہے راتوں کو. اپنا سارا سامان جو آپ نے سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں وہ سارا اپنے پاس ہونا چاہیے. جب رمی جمار آپ نے کرنی ہے تو رمی جمار اس انداز میں کھڑا ہونا ہے کہ جب مناس دائیں جانب ہو، مکہ بائیں جانب ہو. رمی جمار کرتے ہوئے کنکریاں مارتے ہوئے آپ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ منا آپ کی دائیں جانب ہوگا، مکہ آپ کی بائیں جانب ہوگا. اور 3 دن آپ نے جو ہے نا وہ رمی جمار کرنی ہے. تینوں دن کے لیے حکم یہ ہے کہ جمرہ آخری جو جمرہ ہے اس پہ اب جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ حکم تو ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. حکم یہ ہے کہ جمرہ عقبہ پر کچھ کنکریاں مارتے ہوئے آدمی کو سوار ہونا چاہیے. اب سواری تو آپ کے پاس کو نہیں وہاں ہوتی. اور باقی جمروں کو مارتے ہوئے جو ہے وہ بندے کو پیدل ہونا چاہیے. لیکن اس سنت پر اب عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. جب آپ نے یہ بھی اب وادی یادی آئی کو نہیں برابر آجی تھے. پہلے زمانے میں وادی نیچے تھی، اوپر کو جمرے تھے، نیچے سے اوپر مارتے تھے. تو سنت یہ ہے کہ وادی کے درمیان کھڑا ہو کر وہاں سے کنکروں جو ہے نا وہ جمرات کو کنکریاں مارے. پہلے دن 10 ذی الحجہ کو جو آپ نے کنکری مارنی ہے، اس دن آپ نے کنکریاں مارنی صرف ایک جمرے کو ہے، جمرے عقبہ کو، آخری کو. پہلے دن جو ہے وہ کنکریاں آپ نے مارنی ہیں سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک، اور باقی دنوں میں زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک. پہلے دن سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک، باقی دنوں میں زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. اور ان دنوں میں جو فجر کی نماز کا وقت ہے، طلوع فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اس کے عرصے میں کنکریاں مارنا جو ہے یہ مکروہ ہے. پہلے دن سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک، باقی 2 دنوں میں زوال سے لے کر مغرب تک. جس وقت میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کنکریاں مارنا مکروہ ہے. راتوں کو بھی کنکریاں مارنا مکروہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.